بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم محمد اسد کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ محمد اسد کون تھے اور ان کی زندگی کے کون کون سے مخفی پہلو ہیں جو آج تک آپ لوگوں تک نہیں پہنچے۔ صحافی، مفکر، مصنف، مترجم، مفسر، محقق، ماہر لسانیات، سفارتکار اور سیاح، علامہ محمد اسد کا شمار 20ویں صدی کے نہایت متاثر کن یورپی مسلمانوں میں ہوتا ہے۔ 1950 عیسوی کی دہائی میں منظر عام پر آنے والی اپنی شعراء پاک تصنیف دی روڈ ٹو مکہ سے عالمی شہرت حاصل کرنے والے محمد اسد 12 جولائی 1900 کو لیمبرگ گلیشیر کے ایک متوسط یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تب یہ قصبہ آسٹرو ہنگیرین سلطنت کا حصہ تھا اور آج یوکرین میں شامل ہے۔ ان کا پیدائشی نام لیوپولڈ بیز تھا۔ دادا بنیامین بیز ربی اور والد ایکوا بیز وکیل تھے۔ ان کی والدہ مالکہ ایک دولت مند مقامی بینکر کی صاحبزادی تھیں۔ محمد اسد کا گھریلو نام پولڈی تھا اور ان کا بچپن تورات، تفسیر تورات، عہدنامہ عتیق سمیت یہودیت کی دیگر کتب کا مطالعہ کرتے گزرا۔ محض 13 برس کی عمر میں روانی کے ساتھ عبرانی نہ صرف پڑھ سکتے تھے بلکہ بول بھی لیتے تھے۔ گرچہ یہودی تعلیمات کے مطالعے سے انہیں مذہب کی بنیادی مقصد کو سمجھنے میں مدد ملی، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہودیت سے دور بھی ہوتے چلے گئے۔ تاہم ان کا روحانی سفر جاری رہا۔ 1918 میں انہوں نے یونیورسٹی آف وینا میں داخلہ لیا، لیکن جوں جوں تعلیمی سلسلہ آگے بڑھتا گیا ان کے لیے یونیورسٹی کی کشش کم ہوتی گئی۔ 1920 میں انہوں نے اپنے والد کی آرزوؤں امنگوں کے برخلاف صحافت کو اپنا ذریعہ معاش بنانے کے لیے برلن، جرمنی کا رخ کیا اور وہاں ایک خبر رساں ادارے سے وابستہ ہو گئے۔ محمد اسد کے مغرب سے مشرق کی جانب سفر کا آغاز 1922 میں ہوا، جو بعد ازاں ان کے قبول اسلام کا سبب بنا۔ 1922 کے ابتدا میں محمد اسد یروشلم میں مقیم اپنے ماموں ڈوریان کی دعوت پر مصر سے ہوتے ہوئے فلسطین پہنچے۔ ڈوریان کا گھر باب جحفہ سے چند قدم کے فاصلے پر واقع ایک قدیم شہر میں تھا، جہاں انہوں نے پہلی مرتبہ اسلامی طرز زندگی کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ وہ فلسطینی مسلمانوں پر باہر سے آنے والے صہیونیوں کے غلبے پر سخت معترض اور عربوں سے قرب محسوس کرتے تھے۔ یروشلم میں انہوں نے عربوں کے لیے آواز بلند کرنا شروع کی اور جلد ہی فلسطینیوں کے ہمدرد کے طور پر مشہور ہو گئے۔ اس موقع پر انہیں صہیونیت کے مخالف صحافی جیک اسرائیل ڈیہان کی معاونت بھی حاصل رہی، جنہیں 1924 میں قتل کر دیا گیا۔ ڈیہان نے ملازمت کی تلاش اور 1923 میں اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات میں بھی انہیں مدد فراہم کی۔ ان کی اپنی زندگی میں کسی عرب ریاست کے سربراہ سے پہلی ملاقات تھی۔ بعد ازاں محمد اسد فلسطین میں جرمن اخبار کے نمائندے بن گئے اور صہیونیت کے خلاف اور عربوں کی قوم پرستی کے حق میں لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے 1924 میں اسی موضوع پر ایک کتابچہ تحریر کیا، جو جرمن اخبار کی انتظامیہ کو اس قدر پسند آیا کہ انہیں مزید سفر کے ذریعے معلومات جمع کر کے ایک مکمل کتاب تحریر کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ سفر 2 برس جاری رہا۔ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں قیام کے دوران وہ ذہین و فطن، عالم دین اور مسلح شیخ مصطفیٰ المراغی کی، جو بعد ازاں جامعہ الازہر کے ڈائریکٹر بھی بنے، شخصیت سے بہت متاثر ہوئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مغرب کے دعووں کے برعکس مسلمانوں کی زبون حالی کا سبب اسلام نہیں بلکہ اسلام کو سمجھنے میں غلطی کرنا ہے، اور اگر جدید زمانے کی روشنی میں اسلامی تعلیمات کی درست تشریح کی جائے تو یہ مسلمانوں کو روحانی غذا فراہم کرتے ہوئے انہیں آگے لے جا سکتا ہے، جو عیسائیت اور یہودیت فراہم نہیں کر سکتی۔ بعد ازاں محمد اسد نے شام، عراق، کردستان، ایران، افغانستان اور مشرقی ایشیا کا سفر کیا، اور ان علاقوں میں اسلام کی ان گنت اشکال نے انہیں اس مذہب کا گرویدہ بنا دیا۔ سفر کے اختتام پر وہ اپنی کتاب لکھنے کے لیے جرمنی پہنچے، جہاں انہوں نے خود سے 15 برس بڑی اور بیوہ جرمن خاتون ایلسا سے شادی کی۔
گرچہ اب زندگی پرسکون ہو گئی تھی، لیکن ان کے دل و دماغ پر ایک جنگ سی چھڑ چکی تھی۔ نتیجتاً وہ اپنی پوری داستان سفر صفحہ کرتاس پر منتقل نہ کر سکے۔ دریں اثنا کسی معاملے پر ان کا فرینکفرٹر زیتون کے مدیر سے جھگڑا ہو گیا، جو ان کے استعفے پر منتج ہوا۔ پھر وہ برلن منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے اسلامی تعلیمات کے مطالعے کے ساتھ چھوٹے اخبارات کے لیے لکھنا شروع کیا۔ محمد اسد کے دل و دماغ میں باب جحفہ کی مظلوم عربوں کی یاد اب بھی تازہ تھی، اور انہیں مغرب کی مادی کامیابیوں اور خوشحالی کے باوجود مغربی عوام کے چہرے بے روح اور مسکان سے عاری دکھائی دیتے تھے۔ اسی کشمکش میں وہ ایک روز اپنے فلیٹ میں داخل ہوئے اور قرآن پاک کا مطالعہ شروع کر دیا۔ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے وہ سورۃ التکاثر کی ان آیات پر پہنچ کر رک گئے کہ لوگو، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھیں، دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم و یقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے۔ یہ آیات پڑھتے ہی قرآن کی الہامی کتاب ہونے سے متعلق ان کے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے۔ وہ فوراً برلن اسلامک سوسائٹی کی جانب روانہ ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ بعد ازاں انہوں نے یہ بذریعہ خط اپنے والد کو قبول اسلام کی اطلاع دی، لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ تاہم اس واقعے کے بعد ان کے ہمشیرہ نے اپنے خط میں انہیں بتایا کہ وہ والد کے لیے مر چکے ہیں، جبکہ جوابی خط میں محمد اسد کا کہنا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد والد کے لیے ان کے رویے میں کوئی تبدیلی اور محبت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ اسلام تو والدین سمیت تمام انسانوں کی عزت کا درس دیتا ہے۔ لیکن اس خط کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ چند ہفتے بعد ان کی اہلیہ ایلسا نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور جنوری 1927 میں دونوں ایلسا کے پہلے شوہر سے ہونے والے بچے کے ساتھ حج کے لیے مکہ روانہ ہوئے۔ حج کے 9 روز بعد ان کی اہلیہ انتقال کر گئیں، اور 1 سال بعد ان کے والدین نے بچے کو واپس کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد محمد اسد 6 برس تک سعودی عرب میں مقیم رہے۔ یہ عرصہ انہوں نے بادشاہ عبدالعزیز ابن سعود کے مقرب کی حیثیت سے شاہی محل کی سیاست کو قریب سے دیکھتے اور مدینہ میں مذہبی تعلیم حاصل کرتے گزرا۔ ان کی ابن سعود سے گہری وابستگی کی تصدیق 1928 میں عبداللہ دمروجی نامی عراقی باشندے کی، جو بادشاہ کے مشیر بھی رہے تھے، حجاز میں بلشویک اور سوویت نفوذ سے متعلق برطانیہ کو بھیجی گئی رپورٹ میں بھی ہوتی ہے۔ نیز اس رپورٹ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ محمد اسد کو مشیر کی بجائے ایک خصوصی شہد کا مرتبہ حاصل تھا، اور ابن سعود نے انہیں اس لیے اپنے اندرونی حلقے میں رسائی دے رکھی تھی کہ وہ ایک نو مسلم کے طور پر یورپ کے مختلف اخبارات کے لیے ان کی تعریف و توسیع پر مبنی مضامین تحریر کرتے تھے۔ 1929 میں ابن سعود نے انہیں سعودی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والے فیصل اردبیش کو ملنے والے فنڈز اور ہتھیاروں کا پتہ لگانے کے لیے کویت بھیجا۔ محمد اسد نے سعودی عرب میں 2 شادیاں کیں۔ پہلی شادی 1928 میں مطیر قبیلے سے تعلق رکھنے والی لڑکی اور اس سے طلاق دینے کے بعد 1930 میں دوسری شادی شمر قبیلے کی ایک شاخ سے تعلق رکھنے والی منیرہ نامی خاتون سے کی۔ انہوں نے مدینہ میں سکونیت کے اختیار کی اور وہاں منیرہ کے بطن سے ان کے بیٹے طلال نے جنم لیا۔ یاد رہے کہ طلال اسد اس وقت ممتاز بشریات دان ہیں۔ محمد اسد کو سرزمین عرب سے ایک خاص انسیت تھی۔ وہ اسے اپنے آبا کا وطن اور اپنے اجداد کو عبرانیوں کا ایک چھوٹا سا بدوی قبیلہ قرار دیتے تھے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ ابن سعود اس سرزمین پر اسلامی معاشرے کا احیاء کریں، اور انہوں نے بادشاہ سے اپنی اس تمنا کا اظہار بھی کیا، مگر انہیں مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا، اور پھر انہوں نے اپنی امیدیں سنوسی تحریک سے وابستہ کر لیں۔ وہ جنوری 1931 میں سید احمد کا، جو تب سعودی عرب میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے تھے،
اطالوی فوج کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا منصوبہ لے کر خفیہ مشن پر برقہ میں موجود سنوسی فورسز کے پاس بھی گئے تھے، لیکن ان کی یہ کوشش بھی رہ گئی اور اگلے برس اطالوی فوج نے آخری سنوسی مزاحمت کو کچل دیا۔ گرچہ محمد اسد کا کہنا تھا کہ انہوں نے بادشاہ سے وابستہ اپنی توقعات پوری نہ ہونے کے سبب ابن سعود سے قطع تعلق کر لیا تھا، لیکن بعض افراد یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ان کی سعودی عرب میں دوسری شادی اپنے ساتھ زوال لے کر آئی کہ ان کی اہلیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے افراد پر بادشاہ کے خلاف سازش کا الزام عائد کیا گیا۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ انہوں نے ہندوستان، ترکستان، چین اور انڈونیشیا کے سفر کے عزم کے ساتھ 1932 میں سعودی عرب کو خیر باد کہہ دیا۔ محمد اسد نے ہندوستان کے سفر کا آغاز لیکچر ٹورسٹ کے طور پر کیا۔ اس بارے میں برطانوی خفیہ اداروں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے امرتسر سے تعلق رکھنے والے سماجی کارکن اسماعیل غزنوی سے رابطہ کیا اور ان سے ہندوستان کے تمام اہم افراد سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ جون 1932 میں ایک بحری جہاز کے ذریعے کراچی پہنچے اور فوری طور پر امرتسر روانہ ہو گئے۔ امرتسر اور اس کے پڑوس میں واقع لاہور میں وہ مقامی کشمیری مسلمانوں سے گھل مل گئے۔ وہ 1933 میں سری نگر میں دیکھے گئے اور برطانوی خفیہ اداروں نے اپنی رپورٹ میں انہیں وہاں بلشویک نظریات پھیلانے میں ملوث قرار دیا۔ تاہم اسد کی کشمیر میں دلچسپی کا بنیادی سبب یہاں کے مضطرب مسلمان آبادی پر برطانوی حکومت کی حمایت یافتہ مہاراجہ کی حکمرانی تھی۔ 1931 میں پنجاب میں مقیم کشمیری اعلی نسل مسلمانوں نے کشمیری مسلمانوں کی حمایت میں مظاہروں کا آغاز کیا۔ اس دوران مسلمان رضاکاروں کے سینکڑوں جتھے غیر قانونی طریقے سے پنجاب سے کشمیر میں داخل ہوئے اور ہزاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1932 کے آغاز میں افراتفری ختم ہو گئی، لیکن کشمیری حکومت پھر بھی چوکا نہ رہی۔ گرچہ کشمیر میں محمد اسد کی سرگرمیوں کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان کی موجودگی کی اطلاع ملتے ہی کشمیری حکومت انہیں فوراً دیش نکال دینے پر تل گئی، لیکن مقامی پولیس کے پاس برطانوی خفیہ اداروں کی رپورٹ کی تصدیق کے لیے کوئی ثبوت موجود نہیں تھا جو یورپی قومیت رکھنے والی شخصیت کو جلا وطن کرنے میں ایک قانونی رکاوٹ تھی۔ محمد اسد جلد ہی کشمیر سے لاہور آ گئے اور یہاں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال سے ملے، جنہوں نے انہیں ہندوستان میں رہتے ہوئے مستقبل کی اسلامی ریاست کی حدود دانش واضح کرنے کی ترغیب دی۔ 1934 میں محمد اسد نے اسلام ایٹ دی کراس روڈز کے عنوان سے ایک کتابچہ شائع کیا، جو اسلامی فکر کے حوالے سے ان کا پہلا جرأت مندانہ کام تھا۔ اس کتابچے کو مغرب کی مادہ پرستی کے خلاف ایک حج قرار دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس میں اسلام اور مغربی تہذیب کو ایک دوسرے کے برخلاف قرار دیا، جسے اسلامی دنیا میں بے حد پذیرائی ملی۔ انہوں نے صلیبی جنگوں اور جدید سامراجیت کے درمیان ایک لکیر کھینچی اور مغربی مستشرقین کو اسلامی تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کرنے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ بعد ازاں محمد اسد کے اس کتابچے کے پاکستان اور بھارت میں کئی ایڈیشن شائع ہوئے، تاہم سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ 1946 میں بیروت میں عربی ترجمے کے ساتھ منظر عام پر آیا اور 1940 اور 1950 کی دہائی میں عربی عنوان الاسلام علی متفرق الطرق کے متعدد نسخے شائع ہوئے۔ اس عربی ترجمے کے معروف اسلامی نظریہ ساز سید قطب کی ابتدائی تحریروں پر ایک واضح چھاپ نظر آئی، جنہوں نے محمد اسد کی نظریات کو آگے بڑھایا۔ 1936 میں حیدرآباد دکن کے نظام نے ان کی سرپرستی میں اسلامی ثقافت کے نام سے ایک اخبار نکالنا شروع کیا۔ اس روزنامچے کے پہلے مدیر اسلام قبول کرنے والے انگریز محمد مارکدو پکتھل تھے۔ قرآن پاک کے انگریزی ترجمے سے شہرت حاصل کرنے والے پکتھل کا انتقال 1936 میں ہوا اور ان کی موت کے بعد محمد اسد نے مذکورہ اخبار کی اداریت سنبھالی۔ اسلامی ثقافت کی اداریت سنبھالنے کے نتیجے میں اسد کو منتشرین اور ہندوستانی